الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اور تم اپنی دونوں آنکھوں کو اس مال و متاع کی طرف لمبی کر کر کے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے دیا ہے. لنفتنہم فیہ، یہ سب کچھ تو ہم نے آزمائش کے لیے ان کو دیا ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو رزق تیرے رب کے پاس ہے وہ اس ساری دنیا کے مال و متاع سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے.
آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہیں. لا نسألک رزقا، ہم نے تجھ سے رزق مانگا کب ہے کہ ہمیں کما کے کھلاؤ. وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور جو حقیقتاً متقی بن جائے انجام اسی کا بہتر ہوگا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے میں فکر آخرت کے مضمون کے حوالے سے موت کے احوال پر کچھ گفتگو ہوئی، اس لیے کہ اخروی دنیا کا یا اخروی زندگی کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ موت ہے. اس کے بعد اس کے اگلے مراحل ہیں، قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہے، اور پھر کامیابی یا ناکامی کا اعلان ہے. جو جنت میں چلے گئے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور جو اللہ نخواستہ جہنمی بن گئے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ ہے آخرت کی زندگی کا خلاصہ. اور اس آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ ہے وہ بھی زندگی لیکن وہ بعد میں آنے والی، اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ہے. اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ قریب کی زندگی. اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے یہ قریب کی زندگی، یہ قریب کی زندگی ہے. یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے. فرق اس لیے رکھا گیا. اور یہ جو سورہ طٰہٰ کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان جو ہم نے دنیا والوں کو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ مختلف لوگوں کو جو کچھ ہم نے دنیا کا مال و اسباب دیا ہے، تمہیں بڑی کوٹھی دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھنچتی چلی جاتی ہیں، بڑا کاروبار دیکھ کر تم اپنی آنکھیں پھاڑ کر بیٹھ جاتے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر تمہارے دل کو ٹیمپٹیشن ہونے لگتی ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی کی نمائش کا سامان ہے. اور دنیا کی زندگی ہے کیا؟ چند دن کی زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی. وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس تمام دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. یہ بہتر بھی نہیں ہے اور ختم ہو جانے والا بھی ہے. اللہ اکبر. ان دونوں میں فرق کر کے اس طرح کے جو دیگر احکامات ہیں، سورہ زخرف کے اندر بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی فطرت سے یہ خدشہ نہ موجود ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر بار، ان کے مال و اسباب، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سونے چاندی کی بنا دیتا. لیکن ہماری چونکہ آنکھیں کھنچتی چلی جاتی ہیں، ہم چونکہ نفسیاتی طور پر مرعوب ہو جاتے ہیں، اس لیے پریشانی یہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، ان کے گھروں کو سونے چاندی کا نہیں بنایا کہ کہیں مومن یہ سمجھ کے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کافر نہ ہو جائیں، یہ سمجھ کے کہ ان کے اوپر تو اللہ کا فضل ہو رہا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اس کی اللہ کے نزدیک اس قدر یہ گویا کم اہمیت کہنا بھی دور کی بات ہے. اس کی ذرہ بھر بھی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتا. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے
کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی حیثیت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ما سقا منہا کافرۃ شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ ظاہر ہے اپنے دشمنوں کو اللہ کیوں دیتا؟ جو چیز اچھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کیوں دیتا؟ تو فرمایا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جانے والی بھی ہے، باقی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ہے، جتنی دیر ہے، اس کی بھی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ مسئلہ تو ایمان کا ہے، لیکن اب یہ فطری تقاضا ہے، میں اور آپ بحیثیت انسان اپنی فطرت اور سرشت سے مجبور، اب لمبا چوڑا کاروبار ہمیں اٹریکٹ تو کرتا ہے، لمبی بڑی کوٹھیاں ہمیں اٹریکٹ تو کرتی ہیں، انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو دیکھتا ہے۔ اور یہ قربان جائیے اللہ کے دین اسلام کے کہ انسانی فطرت کا اتنا چھوٹا سا گوشہ اور غیر محسوس گوشہ، اس کو بھی اللہ نے تشنا نہیں چھوڑا کہ تمہاری آنکھیں کھنچتی ہیں، تمہارے دل کشش کرتے ہیں، تم پھڑکتے ہو ان کو دیکھ کر۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم اس کے بارے میں رہنمائی نہ فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یہ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو۔ کیوں نہ دیکھو؟ اس لیے کہ یہ تو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا، زہرۃ الحیات الدنیا، اور دیا بھی اس لیے ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں اس میں۔ لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہے۔ تمہارے پاس اگر مال نہیں ہے تو تم خوش ہو جاؤ، یا مال تھوڑا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تمہارا امتحان چھوٹا ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس پر تو آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے خوش اس کو ہونا چاہیے جس کا امتحان بڑا ہے اور مشکل ہے، یا اس کو خوش ہونا چاہیے جس کا امتحان چھوٹا ہے اور آسان ہے؟ ظاہر ہے اس کو خوش ہونا چاہیے جس کا آسان اور چھوٹا امتحان ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس جتنا مال کم ہے اس کا اتنا امتحان کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سمجھایا، اگر سمجھ میں آ جائے کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کا رزق جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ لیکن ہمیں سمجھ کہاں آتی؟ ہم فوراً سوال کرتے پھر ہم کیا کریں؟ کشش تو ہوتی ہے، دل تو کھنچتا ہے، آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، ہر شخص دنیاوی مال و متاع کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ چونکہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کا دیباچہ قرار دیا، اور جو شخص اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ جائے اس کے لیے فرمایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے، حقیقت نہیں۔ خوبصورت نظر آتی ہے، اصل میں خوبصورت نہیں، اٹریکٹیو نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ اٹریکٹیو نہیں۔ یہ سارا کچھ جو انسان کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، فرمایا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حیثیت کس چیز کی ہے؟ جو آخرت میں ملنی ہے۔ آخرت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کا پہلا مرحلہ موت ہے، جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعے میں گفتگو، باقی مراحل پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن سمجھ میں یہ آ جانا چاہیے کہ اللہ کریم قرآن پاک کی اس طرح کی آیات کے ذریعے، جیسا کہ سورۃ الحدید کے اندر فرمایا کہ جان رکھو دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، نمائش ہے، زینت و تفاخر بینکم، یہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا، کچھ بھی نہیں۔
جان رکھے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر، بس ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، کاروبار بڑا ہو جائے، گھر زیادہ اچھا ہو جائے، میری لیونگ لائف سٹائل زیادہ بہتر ہو جائے، لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، یہ دنیا کی زندگی میں مقابلہ نہ کرو، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے اس طرف بڑھو جو اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی جنت ہے، اس کی طرف آگے بڑھو۔ سابقو حکم ہے، مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ کس کی طرف بڑھے؟ فرمایا میری مغفرت من ربکم، اللہ کی بخشش جہاں مل جائے اس کی طرف بڑھو، وجنہ، اور جنت کی طرف۔ اللہ جی جنت کیا ہے؟ فرمایا جنت کتنی بڑی ہے، کتنی نعمتیں ہیں، کیا تفصیلات ہیں، اس ساری باتوں سے قطع نظر۔ فرمایا اس کی جو چوڑائی ہے نا، جنت کی چوڑائی، لمبائی نہیں بتائی، صرف چوڑائی بتائی ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے۔ یہ ساری کائنات ملا دی جائے، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا دیے جائیں تو جنت کی صرف چوڑائی بنتی ہے، لمبائی کتنی ہے اس کا کچھ نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس جنت کی طرف بڑھو۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کی آیات سے یہ اس کا تصور درست فرمایا ہے کہ اپنا زندگی کا جو تصور حیات ہے اس کو درست کرو، کہ جو مومن اور کافر کی زندگی میں یہی تو فرق ہوتا ہے، اس کے تصور حیات میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ مومن بھی یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کافر بھی یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن مومن اس زندگی کو عارضی اور ختم ہو جانے والی سمجھتا ہے، اور اس کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے جس کو آخرت کہا ہے۔ جبکہ کافر یہ سمجھتا ہے سب کچھ یہاں ہے، لہذا اگر نتائج یہاں مل جائیں، نتائج یہاں مل جائیں تو کافر خوش ہوتا ہے۔ فاسق و فاجر منافق، اس نے تو ہتھیلی پہ سرسوں جمی، اسی دنیا میں نتیجے نکلے، فوائد ملے، کاروبار عروج ہر چیز نصیب ہوئی تو اس کے خیال میں یہ کامیابیاں ہیں۔ لیکن مومن اس طرح نہیں دیکھتا۔ مومن کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کچھ مل جائے تو مل جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، نہ ملے تو اس کا تعلق کامیابی یا ناکامی کے ساتھ نہیں۔ کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ تو اگلی دنیا میں جا کے ہونا ہے، اگلی زندگی میں ہونا ہے، جس کا نام ہے آخرت۔ فیصلہ وہاں ہونا ہے، اور اصل نتیجہ وہ ہے، یہ دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں۔ یہ دو حیاتی تصور ہے، دو زندگیاں، دو پہلو ہے حیات۔ اگر یہ زندگی میں اس کی ایکو کم کر دے، تھوڑی سی ایکو کم کر دے اس کی۔ یہ دو پہلو ہے حیات ہیں، دو زندگی کے تصورات ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مومن اس کو قید خانہ ہی سمجھتا، جیل کے اندر کیا ہے، چند دن کی زندگی گزر گئی، جیسے گزر گئی ٹھیک، اور جس طرح کی گزر گئی تو بھی ٹھیک ہے، اچھی گزر گئی الحمدللہ، اگر اچھی نہیں گزری، کوئی مسائل پریشانیاں آ بھی گئیں تو یہ اصل زندگی تو نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد آنے والی۔ مومن پریشان نہیں ہوتا اس معاملے میں، لہذا فرمایا کیا کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ جی دنیا کی طرف آنکھیں کشش کرتی، اللہ میرا دل کھنچتا چلا جاتا، میں پریشان ہوں دنیا والوں کے کاروبار دیکھ کر، دنیا والوں کا عروج اور ان کی اڑان دیکھ کر مجھے پریشانی ہے، مجھے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ عجیب بات، دل لمبی کوٹھیوں کو کرتا،
دل بڑی بڑی کاروں کو کرتا، دل بڑے بڑے کاروباروں کو کرتا، دل مال و متاع کو کرتا ہے، دل دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کو کرتا ہے۔ اللہ حکم فرماتا ہے تو اب خود بھی نماز پڑھ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھا۔ عجیب بات ہے، لگتا یوں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، لگتا یوں ہے کہ سوال گندم جواب چنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی لگتا تو یہی ہے نا، کوئی شخص اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، اللہ مجھے 2 4 6 کروڑ روپیہ دے دے، 2 4 6 ارب روپیہ دے دے، اللہ تعالیٰ کہے نماز پڑھو، تو کیا تعلق بھی نماز کا کروڑوں روپے کے ساتھ؟ کیا تعلق؟ میرا دل اربوں کروڑوں روپے میں پھنسا ہوا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے تم نماز پڑھو، اور صرف خود نہیں پڑھو، اپنے گھر والوں پہ بھی نماز کو، اس کو بھی نماز پہ ہی لگاؤ۔ اللہ معاملہ کیا ہے؟ یہ وہی تصور حیات کا مسئلہ۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کا مال و متاع، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے دیتا تو کیا فرق پڑتا؟ ہاں، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو کبھی محروم نہ کرتا۔ کیوں محروم کرتا وہ؟ اور پھر اس کے خزانوں میں فرق کیوں بھی کو نہیں پڑتا؟ مسلم شریف کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، حدیث قدسی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے، لمبی حدیث ہے، اس میں سے صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخری جن تک، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول جن سے لے کر آخر جن تک، فرمایا قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، باری باری نہیں، ایک ہی دفعہ، فسالونی، جو جس کے منہ سے نکلے وہ مجھ سے مانگے، فسالونی، گویا کوئی باقی نہیں بچا مانگنے والا۔ حیوانات تو مانگتے ہی نہیں، پتھر تو مانگتے ہی نہیں، مانگتا ہے تو یا انسان مانگتا ہے یا جن مانگتا ہے۔ فرمایا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، اگر یہ اکٹھے ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کے، فرمایا فسالونی، وہ مجھ سے مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، جو منہ سے نکلتا ہے مانگ لے، فرمایا اور پھر میں دے بھی دوں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسَأَلَتَهُ، ایک حدیث میں كُلَّ وَاحِدٍ مَسَأَلَتَهُ، میں ہر ایک کو اس نے جو جو مانگا ہے منہ مانگی چیز میں عطا کر دوں۔ اندازہ فرمائیں، باری باری نہیں، سالوں پر محیط نہیں، ایک لمحے میں سارے انسان، سارے جن، فرمایا سارے اکٹھے یک بارگی مجھ سے مانگے اور میں ان کو عطا کر دوں جس جس نے جو جو مانگا ہو، تو کیا خیال ہے میرے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ فرمایا ما نقص ذلك مما عندي شيء، میرے خزانوں میں یہ سب کچھ دے کے، سب کچھ دے کے، یعنی منہ مانگنے والے نے تو بس منہ ہی لانا ہے نا، زبان ہی لانی، جو مرضی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اگر سب کو منہ مانگا عطا کر دوں، تمام لوگوں کو یک بارگی عطا کر دوں، تو ما نقص ذلك مما عندي شيء الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اتنی کمی میرے خزانوں میں ہوگی جتنی ایک سوئی اگر سمندر میں ڈال دی جائے، سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور پھر نکال لی جائے تو اس سوئی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پانی لگا رہ جاتا ہے نا، اس سوئی کے جو اس کی ٹپ ہے، اس کی جو اس کا جو چونچ ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پانی لگا رہ جاتا ہے۔ فرمایا اس پانی کی جتنی حیثیت اس سمندر کے مقابلے میں ہے، جتنا وہ سوئی سمندر کا پانی کم کرتی ہے، اتنی کمی ہوگی میرے خزانوں میں بھی اگر ساری دنیا کو سب کچھ عطا کر۔ الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جب سوئی سمندر میں ڈال کے باہر نکالی جائے
تو جتنا وہ سمندر میں سے پانی کم کرتی ہے، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، ہر ایک کو منہ مانگا یکبارگی مل جائے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی ہوتی، یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ کو کیا مسئلہ ہے، دے دیتا ہمیں۔ اندازہ فرمائے نا، اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ تو وہ کہے جس کے خزانے کم ہو رہے ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، بچہ کوئی چیز مانگتا ہے آپ اس کا دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرف اس کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے، یہ دوبارہ نہ مانگے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کمی بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کہتا ہے نمازیں پڑھو، نمازیں اللہ کی بندگی کرو۔ کس لیے؟ اس لیے بندگی کرو کہ تاکہ تمہیں بہتر چیز مل جائے، باقی رہنے والی چیز مل جائے۔ یہ کمتر چیز کے لیے محنت کر رہے ہو، اور یہ جو ختم ہو جانے والی چیز ہے اس کے لیے محنت کر رہے ہو۔ فرمایا اگر تم محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، اور رہ گئی دنیا میں بات مال کمانے کی، کاروبار بنانے کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نسألک رزقا، ہم نے تجھ سے کوئی رزق مانگا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ تو ہمیں کما کے کھلا؟ ہم نے کب کہا ہے کہ تو ہمیں کما کے کھلا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وہاں سورہ زاریات کے اندر فرمایا کہ ہم نے وما اريد منهم ان يطعمون، میں لوگوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کما کے مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والے تو اللہ کی ذات ہے، رزق تو وہ دیتا ہے، اس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کما کے دینے کی ضرورت اللہ کو نہیں۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کا رزق بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ ملے، وہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، جو مومن ہیں، اللہ کے پیارے بندے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے بندوں کو دنیا ملے چاہے نہ ملے، آخرت ضرور مل جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، بلکہ تم اپنی اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرو، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، جو اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ میرا اللہ کسی بات میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی بات ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتی ہے، جو اس طرح اپنی زندگی کا منہج طے کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، جو اس طرح کی زندگی گزارے انجام اسی کا بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنائی، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجور کی چٹائی پہ آرام فرما رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر تھا، راوی کہتا ہے کہ جتنا نرم و ملائم جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کم ہی کسی شخص کا ہوا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ اس طرح سے آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، تو صحابی کہتا ہے اس کھجور کی چٹائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کے نشان پڑ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے ایک طرف دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے۔ پوچھا عمر کیوں رو رہے؟ نرم و ملائم جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کم ہی کسی شخص کا ہوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ اس طرح سے آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، تو صحابی کہتا ہے اس کھجور کی چٹائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کے نشان پڑ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے ایک طرف دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے۔
پوچھا عمر کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کافر ہیں، اللہ نے ان کو کیا کچھ نہیں دیا، اور آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی ہے، سب سے بزرگ ہستی ہے، اور آپ کے جسم اطہر پہ یہ نشان، اللہ اس لیے رو رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر اور تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی، آخرت کی زندگی ہمارے لیے، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، اس بات پہ خوش نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بعد ان جیسی بزرگی کسی کو عطا ہوئی نہیں، جن کی شان یہ ہے اور ان کا طرز زندگی یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کبھی کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ملتی نہیں تھی، آپ گویا اس طرح مفلس تھے کہ آپ کو کچھ ملتا نہیں تھا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز زندگی اختیار فرمایا تھا، آپ نے خود اختیار کیا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اراد علی ربی، میرے رب نے مجھے پیشکش فرمائی، اللہ نے مجھ پر پیش کیے۔ کیا پیش کیا؟ کہ مجھے یہ پیش کیا لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، اللہ نے مجھے یہ آفر دی، یہ پیشکش فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سارے پہاڑ تیرے لیے سونے کے بنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آفر کی کہ سارے مکے کے پہاڑ، پوری مکے کی وادی تیرے لیے سونے کی بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میں نے آگے سے کہا لا یا رب، اللہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، لا یا رب ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں نے کہا اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، اشبع یوما واجوع یوما، ایک دن مجھے کھانے کو ملے دوسرے دن مجھے کھانے کو نہ ملے، میں نے خود خواہش کی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا ولیکن یا رب اشبع یوم واجوع یوما، اللہ ایک دن بھوکا رہوں ایک دن مجھے کھانا ملے۔ کیوں؟ فرمایا فاذا جعت، جب میں بھوکا رہوں گا، تضرعت الیک، پھر میں تیری طرف عاجزی کروں گا، وذکرتک، اور تجھے یاد کروں گا، بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا نا۔ اور فرمایا جس دن مجھے کھانا ملے گا، وَإِذَا شَبِعْتُ، جس دن مجھے کھانا ملے گا، حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اس دن تیری حمد بیان کروں گا، تیرا شکر کروں گا۔ اس لیے مجھے ایک دن کھانے کو ملے ایک دن نہ ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمائی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ لگتا یوں ہی ہے نا، آپس میں کبھی میاں بیوی باتیں کرتے ہیں نا کہ کیا معاملات ہیں، زندگی کیسے چل رہی ہے، تو غالباً کوئی ایسا معاملہ، فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، عائشہ اگر میں چاہتا
سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے، سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہی نہیں۔ آپ اگر چاہتے تو سونے کے پہاڑ پیچھے پیچھے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ اس دنیا کی اہمیت نہیں، اہمیت آخرت کی ہے۔ فرمایا عائشہ میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ پھر آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے، کہ فرمایا عائشہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اور وہ فرشتہ اتنا بڑا تھا، اس کی کمر خانہ کعبہ کے برابر تھی، یعنی اتنے بڑے وجود میں فرشتہ آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے آ کے مجھے کہا کہ ان ربک یقرؤک السلام، آپ کو آپ کے اللہ، آپ کے رب السلام علیکم کہتے ہیں، اور ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ ان شئت نبیا ملکا و ان شئت نبیا عبدا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نبوت تو دے دی ہے، نبوت تو مل گئی، اللہ نے جو اعزاز عطا فرمانا تھا فرما دیا، اب یہ بتاؤ طرز زندگی کیسا چاہیے؟ نبیًا مالکن، بادشاہوں کا سا زندگی کا انداز چاہیے، او نبیًا عبدن، یا پھر غلاموں کا سا زندگی کا انداز چاہیے؟ کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا غلاموں کی سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے، تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف اس طرح دیکھا کہ مجھے کوئی مشورہ دے، کل مستشیر، میں نے یوں دیکھا کہ مجھے کوئی مشورہ دے جبریل علیہ السلام کہ میں اب اس اللہ تعالیٰ کے سوال کا کیا جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل زبان سے کچھ نہیں بولے، بولنے کی اجازت نہیں تھی یا ویسے ہی نہیں بولے، فرمایا انہوں نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، اندع یدک اندع نفسک، اشار بیدہ، جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اندع نفسک، کہ اس میں سے جو نیچے والا آپشن ہے وہ قبول کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقلت نبیا عبدا، میں نے جواب دے دیا میں نے غلاموں کی سی زندگی بسر کرنی، آپٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اختیار فرمایا کہ مجھے غلاموں کی سی زندگی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں بیٹھتا ہوں تو میں غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں، اب میں کھانا کھاتا ہوں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، میں بادشاہوں کی طرح تکیے لگا لگا کے کھانا نہیں کھاتا، اور تکیے لگا لگا کے نہیں بیٹھتا بادشاہوں کی طرح، اس لیے کہ غلامانہ طرز زندگی میں نے اختیار کیا۔ کس لیے اختیار کیا؟ اسی لیے اختیار کیا ہے کہ یہ کسی کے پاس ہو یا کسی کے پاس نہ ہو، اس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں، جس کے پاس ہے اس کا امتحان بڑا ہے، لنفتنہم فی، جس کے پاس ہے اس کی آزمائش بڑی، اس کا امتحان بڑا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ لوگوں کے رزق روزی کا بندوبست کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے، لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، اللہ مجھے مارنا تو مسکینوں میں ہی مارنا، واحشرنی یوم القیامت من فی زمرۃ المساکین، اللہ قیامت کے دن مسکینوں میں ہی دوبارہ زندہ اٹھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے۔ کیا مسئلہ ہے؟ نہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا ملے اور تم دنیا میں گم ہو جاؤ، نہ اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا ملے اور تم دنیا میں گم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا کہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ حرام نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں تو اس کو استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو استعمال کر کے شکر نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دی ہے، اور امتحان اسی وقت انسان کامیاب ہو سکتا ہے
جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے انسان اس کو مقصد کو پورا کر لے. دولت ملی ہے تو اللہ کی مرضی سے خرچ ہو، نہیں ملی تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزرے. یہ اصل میں مقصد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا، مسئلہ معیار زندگی بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے تشریف لائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی انسان ہوگا وہ تم سب سے بہترین ہے، چاہے اس کی جو مرضی نسل ہو، جو مرضی رنگ ہو، امیر ہو، غریب ہو. یہ عجیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے جس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اونٹ، تجارتی اونٹ مدینے میں آتے ہیں تھر تھلی مچ جاتی ہے، اس کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جن کے تجارتی اونٹ جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں پورے مدینے کے اندر تھر تھلی مچتی ہے. اور وہ بلال، سبحان اللہ، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بلال کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی ہے، کیا تجھے اتنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بھی انسان بنایا، بلال کو بھی انسان بنایا. اس کے پاس کچھ نہیں، وہ بھی اللہ کا برگزیدہ ہے. اور جس کے پاس کاروبار کا حساب کتاب نہیں، اتنا لمبا کاروبار ہے، وہ بھی اللہ کا برگزیدہ ہے. مسئلہ تو ایمان کا ہے، مسئلہ تو انسان بننے کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا مسئلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی کو دیکھ، کسی کا مال و دولت دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کرو کہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ہی راندہ درگاہ قسم کے لوگ، دروازوں کے دھتکارے ہوئے لوگ، نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ، ادنا طبقے کے لوگ، جن کے بال پراگندہ، جن کے کپڑے پراگندہ، نہ اچھے کپڑے میسر، نہ اچھا لائف سٹائل میسر، کچھ بھی نہیں میسر. فرمایا وہ ایمان کے اس درجے پہ ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ کسی بات کی اللہ پہ قسم دے دے اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ بلند کرنے کے لیے نہیں آئے کہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بلند ہو جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے. اور وہ معیار جس کا بڑھ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ انسانیت عطا فرما دے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ میں آ جائیں، وہ اپنا لے. پھر اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ نہ ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی بشارت کے مطابق یہ امتحان میں کمی اور آسانی کا باعث ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے. ایک شخص کے پاس مال ہے، اللہ اکبر، دونوں میں سے جس کے پاس مال ہے اس کا امتحان بڑا، جس کے پاس مال کم ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے. اور جس کے پاس چھوٹا امتحان، آسان امتحان ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے. وقت ہو گیا، انشاءاللہ وقت جاری رہے، یہ موضوع جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بشرط زندگی. انشاءاللہ اگلے جمعے اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو دو حیاتی تصور حیات ہے، یہ دو حیاتی نظریہ زندگی ہے،